بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 73 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے ضوابط الجمع المؤنث السالم، یعنی جمع مؤنث سالم کے لیے جو ضوابط ہیں اور جو شرائط ہیں ان کے بارے میں ہم جانیں گے، جس طرح ہم نے سابقہ لیکچر میں جمع مذکر سالم کے ضوابط کو جانا تھا۔ تو آئیے مثالوں سے اور بحث کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضوابط جمع المؤنث السالم۔ الامثلہ: سافرت المریمات، عادت الزینبات۔ اب مریم، بہت ساری ایسی عورتیں جن کا نام مریم ہے، انہوں نے سفر کیا، تو مریمات یہ جمع مذکر سالم ہے، زینبات یہ بھی، اس کی وجہ کہ یہ علم ہے۔ جو بھی نام ہوگا وہ جمع مؤنث سالم بن سکتے ہیں، اس کے وزن پر آ سکتے ہیں، ان کا اعراب بھی جمع مؤنث سالم والا ہوگا۔ اسی طرح الشجرات، جمع شجرہ، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ الورقات، تو یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ عام چیزوں کا نام ہے، جمادات کا نام ہے، تو یہ بھی جمع مؤنث سالم بن سکتے ہیں۔ کبریات ہے، صغریات ہے، یہ ایک صفت ہے۔ الحرباوات ہے، صحراوات ہے، یہ بھی بے جان چیزوں کے نام ہیں۔ النہیرات، یہ نہر کی جمع ہے، جب ہم اس کو اس میں تصغیر پڑھتے ہیں تو یہ جمع مؤنث سالم بن سکتے ہیں۔ جبیلات، جمع جبل ہے، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، اس کی تصغیر ہم بنائیں گے تو اس کو ہم جمع مؤنث سالم کے صیغے یا اس کی طرح بنا سکتے ہیں۔ شامخات کو دیکھیں، شامختن کی جمع ہے، تو یہ جبل کی صفت ہے اور صفت کو ہم جمع مؤنث سالم بنا سکتے ہیں۔ شاہقات بھی اسی طرح ہے، یہ صفت ہے کس چیز کی؟ محلات کی۔ قصور جمع قصر، قصر کے معنی محلات کے ہیں۔ نصبت السرادقات، سرادقات اور حمامات یہ بے جان چیزوں کے نام ہیں، اس کا مفرد دیکھا جائے گا، اس حوالے سے یہ جمع مؤنث سالم بن سکتے ہیں۔ اسی طرح بنات آوا نام ہے یا ذوات القاعدہ، یہ بنات آوا یہ مرکب ہے، بنات الگ ہے، آوا الگ ہے، دونوں کو جمع کر کے کسی چیز کا نام بنا دیا۔ اسی طرح ذوات القاعدہ یہ بھی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ملحق، ملحقات میں سے ہے۔ جس طرح جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہے اولو، عشرون و اخواتها، اسی طرح جمع مؤنث سالم کے ساتھ بھی بعض ملحقات ہیں، یعنی جن کا اعراب جمع مؤنث سالم والا اعراب ہوتا ہے۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی میں یہ مرفوع، جاءت مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات، یعنی حالت نصبی میں بھی اس پر کسرہ آتا ہے، رأیت مسلمات۔ اسی طرح رأیت زواتی، القاعدہ رأیت بناتی آوا، تو یہ ملحق ہے اگرچہ، لیکن اس کا اعراب جمع مؤنث سالم والا ہوتا ہے، یہ بات آپ کو بتانی تھی۔ آئیے بحث کے ذریعے سے مزید سمجھ لیتے ہیں۔ البحث، الکلمات المختومہ، وہ کلمات جو ختم ہوئی ہیں بألف و تاء، الف تا کے ساتھ، فی الامثلۃ المتقدمہ کلھا اسماء، وہ اسماء ہے، افعال نہیں ہے۔ مجموعۃ جمع مؤنث سالم، وہ جمع مؤنث سالم اسماء کا ایک مجموعہ ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ مُفْرَدَاتِهَا، اگر اس کے مفرد پہ آپ غور کریں گے، وجدتها فی الطائفۃ الاولی اعلام اناث، کہ مریمات کا مفرد کیا ہے؟ مریم، اور مریم کس کا نام ہے؟ عورت کا نام، یعنی عورت کا نام ہے، اسی لیے اعلام اناث یعنی نام ہے اناث کے، مؤنث کے۔ وفی الطائفۃ الثانیہ، دوسرے قسم کی مثالوں میں مختومۃ بالتاء، وفی الطائفۃ الثالثۃ مختومۃ بالف التانیث المقصورۃ، الف مقصورہ کے ساتھ انتہا ہوا ہے، جیسا کہ صحرا، ٹھیک ہے۔ وفی الرابعۃ، المقصورہ کی مثال کبرا اور صغرا ہے۔ کبرا صغرا آخر میں جب مفرد میں الف التانیث المقصورہ آتا ہے تو اس کا بھی ہم جمع بناتے وقت جمع مؤنث سالم بنا سکتے ہیں، جیسے کبریات، صغریات، ٹھیک ہے۔ پھر رابعہ مختوم بالف التانیث الممدودہ، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے صحرا، تو صحراوات ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور فی الخامسۃ، پانچویں قسم کی مثالوں میں اسماء مصغرۃ، جیسے ہم نے پڑھا جبیلات، لما لا یعقل، جو غیر معقول ہے یا غیر ذوی العقول ہے۔ اور فی السادسۃ، چھٹی قسم کی مثالوں میں اوصافا لہا، جیسے ہم نے پڑھا شامخات اور شاہقات، یہ اس کے لیے کیا تھا؟ اوصاف۔ وفی السابعۃ،
ساتویں قسم کی مثالوں میں خماسیت، ایسے اسماء ہے جو خماسیاں ہیں جس میں 5 حروف ہیں، لم یسمع لها جمع تکسیر، اس کا جمع تکسیر نہیں بنتا۔ فی الطائفۃ الاخیرۃ، آخری قسم کی مثالوں میں اسماء، ایسے اسماء ہے لما لا یعقل، جو غیر ذوی العقول کے لیے ہیں، مصدرتن کہ جس کے شروع میں، ایسے اسماء ہے مصدرتن کہ جس کے شروع میں ہے ابن، جیسے ابن آوا، ٹھیک ہے، او ذی سے مراد ذوات، ذی رفعت وغیرہ وغیرہ۔ وہذه انواع، اور یہ انواع الثمانیہ، یہ 8 قسم کی جو مثالیں ہم نے پڑھی ہیں، ہی الانواع التي ينقاس فيها جمع المؤنث السالم، یعنی یہاں پر ہم قیاس کر سکتے ہیں، یعنی 8 ایسے اسماء ہیں کہ جن کا ہم جمع مؤنث سالم بنا سکتے ہیں۔ اما ما عداها، ان 5 صورتوں کے علاوہ، فمقصور، تو وہ اسماء جو ہوتے ہیں وہ مقصور ہوتے ہیں علی السماع، یعنی اگر آپ نے سنے ہیں کوئی اس کو جمع مؤنث سالم والا وزن دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ان 8 میں سے اگر موجود نہیں ہے تو وہ پھر سماع پر ان کا انحصار ہے۔ اگر آپ نے سماعی طور پر عرب سے سنا ہے تو وہ جمع مؤنث سالم ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ ومن ذالک، اس کی مثالوں میں سے آپ سن لیں سجلات، جمع سجل۔ اب سجلات ان 8 انواع میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اور امہات بھی نہیں ہے، کیونکہ امن کسی ایک سے بھی نہیں ملتا، شمالات بھی، جمع سجل و شمال۔ وہناک اسماء، اور ایسے بھی اسماء موجود ہیں، تلحق جن کا الحاق کیا جاتا ہے بجمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم کے ساتھ، فی اعراب میں، ولیست به، اور وہ حقیقت میں جمع مؤنث سالم نہیں ہے۔ ومنها، اور ان میں سے ہیں اولاد، جیسے مذکر سالم میں کیا تھا، اولو الالباب، ٹھیک ہے، یہاں پر اولاد ہیں، بمعنی صاحبات، اولات الاحمال وغیرہ آپ مثال لے سکتے ہیں۔ وما سمی به، اور جس کا نام ہم رکھ دیں برکات اور عرفات، تو وہ بھی جمع مؤنث سالم والا اعراب ان پر لاگو ہوگا۔ قاعدے کو سمجھ لیتے ہیں۔ یضطرد، یہ مضطرد ہے، قیاسی ہے، جمع المؤنث السالم فی 8 مواضع، یعنی 8 ایسے مواضع ہیں جہاں پر آپ جمع مؤنث سالم بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1، اعلام الاناث سے بنا سکتے ہیں، جیسا کہ مریم، زینب۔ ما ختم بالتا، اور وہ کلمات اور وہ اسماء جن کے اخیر میں کیا ہوتا ہو، جن کی مثالیں آپ حاشیہ میں دے سکتے ہیں، امرأ، شاۃ، امت، شفت، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پر تا کو حذف کر کے جمع مؤنث سالم بنا سکتے ہیں۔ ما ختم بالف التانیث المقصورہ، اور ان اسماء میں سے جن کے اخیر میں الف مقصورہ، جیسے کبرا، صغرا آپ نے پڑھا۔ ما ختم بالف التانیث الممدودتی، مفرد میں الف تانیث ممدودہ والا ہو، حمراء، ٹھیک ہے۔ مصغر ما لا يعقل، یعنی وہ اسم تصغیر جو غیر ذوی العقول کے لیے، صفت ما لا يعقل، وہ صفت جو غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ کل خماسی لم یسمع له جمع تکسیر، ایسا کلمہ جس میں 5 حروف ہوں، خماسی ہوں، اور اس کے لیے جمع تکسیر نہ بنا پو، تو اس کا ہم پھر جمع مؤنث سالم بنائیں گے۔ ما صدر بابن، ایسا اسم جس کے شروع میں ابن آئے او یا زی آئے، من اسماء ما لا یعقل، ایسے اسماء میں سے جو غیر ذوی العقول ہوں یا غیر عاقل ہوں۔ قاعدہ، یلحق بجمع المؤنث السالم، مؤنث سالم کے ساتھ الحاق کیا جائے گا، فی اعرابی، اس کے اعراب میں، اولاد کو، وما سمی به کا برکات و عرفات، یعنی وہ ایسے اسماء ہیں کہ جس سے ہم کسی کا نام رکھ دیں برکات، عرفات، تو اس کا اعراب بھی جو مؤنث سالم والا اعراب ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔